بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزا مصابا فله مثل اجره وعن ابی برزة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزا سکلا کسی بردا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے، اس کی تعزیت کرے تو اس کو اس مصیبت زدہ کے بقدر اجر ملے گا۔ دوسری روایت میں ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی اور اسے تسلی دی تو اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ حضرات گرامی، ان دونوں احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ جب کسی مسلمان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو فرمایا کہ دوسرا مسلمان بھائی، اس کا دوست اور اس کا رشتہ دار اس کے پاس جا کر کے اس کی تعزیت کرے ایک مرتبہ، اور یہ تعزیت کرنا مستحب ہے۔ اور فرمایا کہ تعزیت کے اندر جو آدمی جائے گا تعزیت کرنے کے لیے اسے اتنا اجر ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو صبر کرنے کے اوپر اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جا کر کے چونکہ اس کے صبر کا اور اس کی تسلی کا سبب اور ذریعہ بنے گا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور دوسری بات میں فرمایا کہ اسے جنت کا لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا۔ تو تعزیت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تعزیت کرنے کے لیے، اس لیے مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے جائے، لیکن تعزیت کرنے کے لیے جب جائے تو ایسے الفاظ وہاں جا کر کے استعمال کرے کہ جو شریعت سے ثابت ہیں، ایسے الفاظ ہوں کہ جس کے اندر جو پسماندگان ہیں ان کے لیے صبر کی تلقین ہو اور اجر اور ثواب کا ذکر ہو، تاکہ ان کی وہ مصیبت، ان کی وہ غم جو ہے ان کے لیے ہلکا پڑ جائے اور غم کا گزارنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ آیت پڑھ لے کہ جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جو آدمی مصیبت کے اندر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر کے جانا ہے، تو فرمایا کہ یہ لوگ جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور اس کی مہربانی ہوگی، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا اس کے پاس جا کر کے یہ آیت پڑھ لے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو بھی اس کائنات کے اندر آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد ہر ایک انسان کو اس کی اعمال کا پورا پورا بدلہ آخرت کے اندر دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو آدمی دوزخ سے دور ہٹا دیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔ رہی دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو فرمایا دنیا کی زندگی تو میں ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کی چیز ہے۔ یا اس کے پاس جا کر کے یہ آیت پڑھ لے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے، ایک رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، باقی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ آیات جن کے اندر صبر کی تلقین ہے، اجر کا ذکر ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، دنیا کے فنا ہونے کا ذکر ہے، ایسے الفاظ استعمال کرے اس کے سامنے تاکہ اس کے سامنے دنیا کی بے وقتی آئے اور اس کی مصیبت اس کے لیے ہلکی پڑ جائے۔ یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اے اللہ میری اس مصیبت کے اندر، میری اس غم کی گھڑی کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا فرما دے۔ یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دعا سکھلائی، روایت کے اندر آتا ہے، اور انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا بیٹا تھا جو نزع کی حالت میں تھا، تو آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آخری مرحلے کے اندر ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر میرا انہیں سلام کہو اور کہو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، یہ الفاظ بیان فرمائے کہ جا کر سلام کہو اور کہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ اس نے لے لیا اور جو کچھ دیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا تھا اور اب اللہ واپس لے رہے، تو جو لے رہے وہ بھی اس کا اور جو دیا تھا وہ بھی اس کا۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک چیز کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے آپ فَلْتَصْبِرْ، صبر کریں، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ رب العزت سے صبر کا اجر جو ہے وہ طلب کریں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ قاصد پہنچا تو انہوں نے دوبارہ واپس بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ فقام ومعه سعد ابن عبادہ ومعاذ ابن جبل وابی ابن کعب وزید ابن ثابت، یہ چار صحابی جن کے نام ذکر کیے گئے، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے، اور کچھ لوگ اور بھی تھے، یہ سارے لوگ گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہنچے، فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، اس بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا گیا، تو اس وقت اس کا حالت یہ تھی کہ اس کی سانس جو ہے وہ اکھڑ رہی تھی۔ ففاضت عینا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا، حضرت سعد عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ فقال ھذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادی، کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ نے ہر ایک بندے کے دل کے اندر رکھی ہے۔ فإنما یرحم اللہ من عبادی الرحماء، اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پہ رحم فرماتے ہیں جو دوسروں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کی اوپر جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، ایک بچہ اٹھ رہا ہے دنیا سے، تو وہ جو ہے دل کو سخت کر لے، تو فرمایا کہ یہ رحمت کی علامت نہیں، کہ جب ایک بچہ اٹھ رہا ہے یا کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس وقت اگر ایک انسان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو یہ رحمت کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی کے اوپر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم کرے، دوسروں کے لیے نرم گوشہ رکھے۔ تو یہاں پر جو الفاظ سکھلائے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ تعزیر کے لیے جائیں تو یہ الفاظ کہہ دیں۔ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نزع کی کیفیت دیکھی، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ فقالوا عبد الرحمن ابن عوف وانت یا رسول اللہ، عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن عوف انہا رحمت، یہ رحمت کے آنسو ہیں، ثم تبع باخرى، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاتار آنسو جو ہے وہ بہنے شروع ہو گئے۔
اور پھر ارشاد فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے کہ آنکھیں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن اس حالت کے اندر بھی ہم اپنی زبان کے اوپر کوئی ایسا لفظ نہیں لائیں گے جو ہماری رب کی رضامندی کے خلاف ہوگا. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کے اوپر بڑے ہی غمگین ہیں. تو یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. یا اسی طریقے سے دیگر الفاظ ہیں کہ جن کے اندر جو پسماندگان ہیں ان کے لیے صبر کی تلقین ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ لوگ کہتے ہیں آج فلاں مر گیا اور آج فلاں کا انتقال ہو گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کل یہ کہا جائے گا کہ فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ ایسے الفاظ جا کر کے کہیں، مختصر ان کے پاس تعزیت کریں اور تعزیت کرنے کے بعد چلے جائیں. لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے تعزیت کے اندر؟ ایک تو تعزیت کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو ان الفاظ کی تو یاد ہی نہیں رہتے، اور جا کر کے پھر جو ہے گھنٹوں وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ جو پسماندگان ہیں جن کے اوپر غم آیا ہے، مصیبت آئی ہے، ان کو تسلی کریں، ان کا غم ہلکا کریں، ان کے غم کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں فضول قسم کی بحث جو ہے وہ شروع کر کے. اور اس طریقے سے ماحول ہوتا ہے کہ گویا یہ تعزیت کے لیے یہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی، تعزیت کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں تو خوشی منائی جا رہی ہے، پھٹے مار کر کے ہنسا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ جو ہے تعزیت کا طریقہ نہیں ہے. تعزیت ایک دفعہ مسنون ہے، ایک دفعہ جب آپ تعزیت کے لیے چلے گئے، تعزیت کر لی، الفاظ کہہ دیے، واپس اٹھ کر کے چلے گئے. تعزیت کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ جو بھی جائے جا کر کے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں، ہاتھ صبح سے لے کر کے شام تک. یہ بھی تعزیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تعزیت صرف حوصلہ بڑھانا ہے، اس کی تسلی دینی ہے، 2 جملے کہنے ہیں، اور 2 جملے کہنے کے بعد اٹھ کر کے چلے جائیں، دوبارہ پھر آنے کی ضرورت نہیں. 3 دن کے اندر تعزیت ہے اور ایک ہی مرتبہ آنا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک، اور پھر گپیں جو ہیں وہاں کی جا رہی ہیں، اور جو ہے نازیبا الفاظ جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے مسجد کے تقدس کا کوئی خیال نہیں. اس طرح ہنسا جا رہا ہے کہ جس طرح گویا کہ بازار میں پھر رہے ہیں. تو اس لیے تعزیت بھی کرنی، جو کام کرنا ہے وہ اگر طریقے سے کریں گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں گے تو وہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا. اور اگر اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر کے کریں گے تو وہ الٹا وبال بنے گا. ہمارے جو کرتوت ہیں اس کی وجہ سے بیچارے جن کی تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو پھر معافی مانگنی پڑتی. تو اس لیے ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے کہ جس سے جو پسماندگان ہیں ان کو شرمندگی ہو اور ان کی مصیبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے، اور ان کے غم میں بجائے شریک ہونے کے. ایک انسان کی والدہ فوت ہوئی ہے، ایک آدمی کا بیٹا فوت ہوا ہے، ایک کا بھائی فوت ہوا ہے، وہ اس مغموم ہے، اور یہ جا کر کے دنیا کی گپیں جو ہے حاضر ہیں، اور سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں اور کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ تعزیت کا طریقہ نہیں ہے. مختصر طریقے سے آ کر کے 2 جملے کہیں اور اٹھ کر کے چلے جائیں، بس آپ کی تعزیت ہو گئی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. العالمین، یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزوں کو، جرموں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ اس 27ویں شب ہے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا عطا فرما. رمضان المبارک کی پورا مہینہ گزر چکا. اے اللہ اس مہینے کے اندر تیرے بندوں نے جتنے بھی نیک اعمال کیے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ اعمال اس لائق نہیں ہے کہ وہ قبول کیے جائیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے سہارے ان اعمال کو قبول فرما کر اے اللہ ہمیں اور ان تمام بندوں کو، تمام مسلمانوں کو اے اللہ اس کے اوپر پورا اجر اور بدلہ عطا فرما دے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.